أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن بلا شبہ یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو الذین یعملون الصالحات ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا یہ کہ ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا فرمایا یہ قرآن مجید ایک ایسی راہ دکھلاتا ہے جو بہت ہی سیدھی راہ ہے اور قریب ترین راہ ہے اللہ کی جنت میں جانے کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ دروازے ہیں، ان پر کچھ پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والے مسافر کو راستے کے آخری سرے پر کوئی پکار رہا ہے کہ اے چلنے والے، ان پردوں کی طرف متوجہ نہ ہونا اور سیدھے چلے آؤ۔ اور ایک اوپر سے پکارنے والا پکار کے کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم ان پردوں کی طرف جاؤ گے تو پھر ان میں گھس جاؤ گے، اس لیے کہ ان پردوں کے پیچھے دنیا کی لذات ہیں اور شہوات ہیں اور دنیا کی رونقیں ہیں اور دنیا کی کشش ہے اور اٹریکشن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے، اور آخر پر جو کہہ رہا ہے کہ سیدھے چلے آؤ وہ قرآن مجید ہے، اور دائیں بائیں جو دروازے ہیں وہ دنیا کی شہوات اور لذات ہیں، اور ان پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے محارم ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کراس کر کے، حد سے تجاوز کر کے حرام میں گھسے گا تو پھر وہ راستے سے بھٹک جائے گا اور اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو ایمان بھی لائیں اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کریں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اس کا رسول دیں اس پر عمل کرنا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جانا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا تکلیف دینے والا عذاب۔ آخرت پر ایمان رکھنا
اس لیے ضروری ہے تاکہ نیکی اور بدی کا فرق واضح ہو جائے۔ اگر صرف دنیا ہوتی اور آخرت نہ ہوتی تو نیک کو اس کی نیکی کا اجر کیسے ملتا اور برے کو اس کی برائی کی سزا کیسے ملتی؟ اگر صرف آخرت ہوتی اور دنیا نہ ہوتی تو کس بنیاد پر انسان کو عذاب دیا جاتا اور کس بنیاد پر اس کو انعام دیا جاتا؟ اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس میں ایک مختصر سا وقفہ ہر انسان کو دیا گیا کہ تم اس میں جو کمائی کر سکتے ہو کر لو، جو محنت کر سکتے ہو کر لو، اور اس کا اجر تمہیں آخرت میں اچھے یا برے بدلے کی صورت میں مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کو بھی بشارت دیتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی، دعاءہ بالخیر، جس طرح وہ دعا کرتا ہے بھلائی کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ فرمایا انسان کبھی کبھی بری دعا کر لیتا ہے اپنے حق میں یا اپنے اولاد کے حق میں یا اپنے رشتہ داروں کے حق میں یا اپنے ملنے جلنے والوں کے حق میں۔ تو فرمایا کہ دعا ہو اصل میں ہے کدعائہ، وہ اس دعا کی طرح بری دعا مانگتا ہے جو جس طرح کے اچھائی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو موت ہی آ جاتی تو بہتر تھا، یا اپنے کسی بچے کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے مارے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یا اپنے کسی ملازم کو کہتا ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو اس قسم کی دعائیں کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ تم ایسی دعا نہ کرو کہ کہیں اس کو قبولیت کا کوئی لمحہ نصیب ہو جائے اور تمہارے حق میں یا تمہارے متعلقین کے حق میں وہ بری دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انما انا بشر، یا اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، یا اللہ اگر کسی مسلمان کو میں نے کبھی لعنت کر دی ہو یا اس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو تو اس چیز کو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا ذریعہ بنا دینا اور اس کو میری لعنت اور میرے برا بھلا کہنے سے کوئی تکلیف نہ دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا منظور کروا لی کہ آپ اگر غصے میں کسی کو کچھ کہیں گے بھی تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ بڑی ہلاکت خیز ہوتی ہے اور تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ میری دعا جو کسی کے حق میں اچھی نہ ہو، یا میری لعنت یا میرا کسی کو ڈانٹنا یا اس کو برا بھلا کہنا، یہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ہی بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو ابھی سر میں اور دھڑ میں روح پھونکی گئی تھی اور ٹانگوں میں روح نہیں آئی تھی، تو آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی اور جنت کے پھلوں کو دیکھنے لگے۔ تو فرمایا کہ انسان ابتدا ہی سے بہت جلد باز ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے کام کا فوری بدلہ مل جائے،
تو ادھار پر اس کو انتظار نہیں ہوتا. اگر اللہ فرماتا ہے نیک کام کرو تمہیں اس کا اچھا اجر ملے گا تو یہ کہتا ہے مجھے تو اس کا اجر ابھی ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ تھوڑا سا انتظار کر لو گے، صبر کرو گے، جلد بازی نہ کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو دکھلانے والی. اور بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کر سکو اپنے رب کا فضل. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو اور حساب معلوم کر سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ. فرمایا ہماری دو بڑی نشانیاں ہیں، دن اور رات. اس لیے کہ دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں. اور دن رات کو ہم نے ایسی نشانیاں بنایا ہے کہ جن کے ذریعے تم آرام بھی کرتے ہو اور کام بھی کرتے ہو. اگر صرف دن ہوتا تو انسان کا کام کر کر کے برا حال ہو جاتا اور سکون کا کوئی لمحہ اسے میسر نہ آتا. اور اگر صرف رات ہوتی تو آدمی اندھیرے میں ٹوئیاں مارتا رہتا اور ٹھیک سے کوئی کام نہ کر سکتا. تو فرمایا کہ یہ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا بنا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو دکھلانے والا بنا دیا. دکھلاتا تو اللہ ہی ہے، لیکن دن چونکہ روشن ہوتا ہے اس لیے اس میں آپ چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو راستہ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اگر دکانداری کر سکتے ہیں تو اپنی چیزوں کو اچھی طرح دیکھ کر فروخت کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کام کے تمام پہلو آپ اچھی طرح روشنی میں دیکھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور فرمایا کہ سالوں کا اور مہینوں کا حساب دن رات سے ہی ہوتا ہے. اور بہت سی عبادات کا انحصار بھی دن رات کے طلوع و غروب پر ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے طلوع کے وقت ہے، اور سورج کے نکلنے پر اشراق کی نماز ہے، سورج کے ذرا اور اونچا ہونے پر ضحیٰ کی یا اوابین کی نماز ہے، اور سورج کے غروب ہونے پر مغرب کی نماز ہے، سورج کے ڈھلنے پر ظہر کی نماز ہے، اور اسی طرح شفق کے غائب ہونے پر عشاء کی نماز ہے. اور 365 دن گزرنے کے بعد جب آپ کے پاس مال آ جائے تو زکوٰۃ کا آپ کے اوپر فرض ہے. اور جب ذو الحج کا چاند نظر آ جائے تو آپ کے لیے اس میں حج کرنا مشروع ہے. اور اسی طریقے سے انسان ان دنوں اور مہینوں کا اعتبار کر کے تمام دین کے اور دنیا کے کام کرتا ہے. اس مسافر کی طرح جو ایک سفر کر رہا ہے 500 کلومیٹر کا، تو جب وہ کلومیٹر گنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنی منزل کے نصف میں پہنچ گیا ہوں یا میں اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں. تو اسی طرح انسان اپنی عمر کے سال بھی گنتا ہے کہ
کہ اگر میری فرض کرو عمر 80 سال ہے تو میں اس میں سے 50 سال گزار چکا ہوں، اب میرا سفر تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے اور میں اپنی منزل کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ اب اس کی منزل اچھی ہے یا بری یہ تو اس کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کے اعمال اور اس کے دنیا کے کارنامے اس کو بتا سکتے ہیں کہ تمہارا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہ تمام چیزیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں وہ ہم نے سب قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے چپکا دیا ہے طائرہ فی عنقہ، اس کا نصیب اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس ہی تجھ پر کافی محاسب ہے۔ فرمایا طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو، تو انسان کا نصیب گویا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کا نصیب چپک جاتا ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بیماری کب ہے، اس کی صحت کب ہے، اس کی موت کب ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کے لیے رزق کتنا ہے، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ اللہ نے لازم کر دی ہیں، اور اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے اس اختیار کے بارے میں، اس کے اعمال کی ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور کھلی ہوئی کتاب کی طرح کوئی آدمی پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے وہ اس کتاب کو پڑھ لے گا اور اس کو سمجھ لے گا اور جان لے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے تھے۔ اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا کام چھپا ہوا نہیں رہے گا اور اس سے غائب نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ انسان اس دن کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے نہیں چھوڑی، میں نے جو لفظ تنہائی میں بولا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے جو بری حرکت سارے لوگوں سے چھپ کر کی تھی وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے میرے سامنے کر دیا۔ فرمایا اسے کہا جائے گا کہ پڑھو، اپنی کتاب کو پڑھو، آج کے دن تیرا جسم ہی تیرے لیے اس حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ آدمی جب پہلے انکار کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بول کر بتائیں گے کہ یا اللہ ہاں ہم نے یہ کام کیے تھے۔ تو فرمایا خود تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے گا اور تم خود ہی اپنے خلاف فیصلہ اپنا کرو گے اور جان لو گے کہ تم کیا کچھ کر کے دنیا سے آئے۔ ترجمہ ایک بار پھر، ان ھذا القرآن یہدی، یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو بہت سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان برائی کی دعا اس طرح کرتا ہے، دعاءہ بالخیر، جس طرح وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، کان الانسان عجولا، اور انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے، وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور بنا دیا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا آیت اللیل، تو دھندلا دیا ہم نے رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل سے کچھ تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو اور حساب جان سکو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کا نصیب چپکا دیا ہے، فی عنقہ، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے آپ پر خود ہی کافی محاسب ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔